अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 20 जुलाई 2025। 26वीं आईनी तरमीम करके इस निज़ाम ने इमरान खान या उनकी जमात की जानिब से उठने वाले हर कदम के रास्ते को रोकने का इंतजाम कर रखा है। सेनेट इंतखाबात हैं, वो सेनेट इंतखाबात जो पिछले साल 2 अप्रैल को तमाम सूबों से हो गए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से मखसूस नशिस्तों की वजह से नहीं हुए थे। जबकि मखसूस नशिस्तों का ये तनाज़ा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का नहीं था, लेकिन अब मामला जब सेनेट इंतखाबात के बिल्कुल आखिरी रोज तक आ गया, तो वो अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जिनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तवस्सुत से 25 जो है वो मखसूस नशिस्तें मिली और उन पर उनके नोटिफिकेशंस भी हुए, उनका हल्फ नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना एक कार्ड खेला, लेकिन उनके अंदरूनी इख्तलाफात, उनके सेनेट से पहले की तोड़-जोड़, उनकी पार्टी के अंदर के जो एक दूसरे के साथ इख्तलाफात और कुछ नाराज अरकान और सेनेट के टिकट्स का मामला है, उसने मौजूदा निज़ाम के जो इस पूरे के पूरे प्लान है, इसको एक तरफ तक़वियत दी, तो दूसरी जानिब पीटीआई ने अपनी ये मूव करके ये साबित भी किया है कि वो अभी तक बेशक फेस पर जो भी शो कर रहे हैं, एक चीज़ पर उनकी पॉलिसी है कि ये 25 नशिस्तें जो है वो बाकी हुकूमती जमातों की नहीं थी, तो उस पर उन्होंने हल्फ नहीं लिया। लेकिन बहरहाल इतवार के दिन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की तारीख में छुट्टी के दिन, खासतौर पर ये जो पिछले 6, 7, 8 माह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद न्यू नॉर्मल बना दिया गया है, उसके बाद छुट्टी के दिन एक मर्तबा फिर जो गवर्नर हैं उनसे इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जिनको अभी हाल ही में पेशावर हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाया गया, वो सब मुतहर्रिक हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास कल के दिन में क्या ऑप्शन है? आज के दिन पीटीआई ने अपना रोल किस तरह से प्ले किया? क्या ये प्री प्लान था? क्या ये मौके पर हुआ? इससे मुतालिक बात करते हैं। आगाज करते हैं सबसे पहले ये कि मौजूदा निज़ाम को जब भी मसाइल होते हैं, तो आईने पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम से पहले का जो था, वो इनको किसी भी तरीके से सूट नहीं करता। तो 26वीं आईनी तरमीम करके इन्होंने उस वक्त तो ज़्यादा फोकस हमारा इसी चीज़ के ऊपर था ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस से इख्तियारात लेकर आईनी बेंच को दे दिए हैं, सूबों की सतह पर अदलिया को कंट्रोल कर लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों सबको कैप्चर कर लिया गया। लेकिन उस कैप्चर के साथ ही आईने पाकिस्तान की एक और शिक के अंदर भी तरमीम की गई थी, और वो शिक है आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 255, जो ये बात करता है कि कोई भी मेंबरान पार्लियामेंट तब तक जो है वो असेंबली में अपना काम नहीं शुरू कर सकता या बतौर पार्लियामेंट के मेंबर किसी तरह के वोट में जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता जब तक वो हल्फ ना ले ले। उसी आर्टिकल 255 की शिक 2 के अंदर ये शामिल किया गया कि अगर किसी सूबे के स्पीकर, सूबाई असेंबली का स्पीकर अपने अरकान से हल्फ नहीं लेगा, तो उस सूरत में जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, वो किसी बंदे को अथॉरिटी डेजिग्नेट कर सकेगा। कोई भी जज या चीफ जस्टिस जो है वो अथॉरिटी डेजिग्नेट कर सकेगा कि वो हल्फ ले ले। अब ये हल्फ लेने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें मौजूदा निज़ाम की झोली में डाल दी। 27 जून को फैसला हुआ, उसके बाद मुकम्मल हु की खामोशी है सुप्रीम कोर्ट में। कोई वो जो इदारे के लिए भागे भागे तमाम अफराद आते थे, वो सब गायब हैं। आईनी बेंच छुट्टियों पर है, लेकिन आईनी बेंच अपना काम करके दे गया। उसके बाद सेनेट इलेक्शन होने थे। इन सेनेट इलेक्शन को पिछला पूरे साल इसलिए नहीं कराया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर इसलिए अमल दरामद नहीं कराया गया कि पीटीआई को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सेनेट के अंदर भी बड़ी मेजॉरिटी के साथ नहीं बनने देना। पीटीआई के पास सबसे ज्यादा सेनेट की सीट्स भी हैं और सबसे ज्यादा कौमी असेंबली की सीट्स भी हैं, लेकिन उन सबको आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। पीटीआई को बतौर जमात खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लाइक ऑन अ पेपर्स खत्म कर दिया गया। बेशक वो रजिस्टर्ड पार्टी जरूर है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन अब वो एक सियासी जमात जो कि असेंबली में है वो नहीं है। बहरहाल ये सब कुछ हुआ, हमने देखा सेनेट इलेक्शन अनाउंस हुए जुलाई के आगाज में, बल्कि जून के इख्तिताम में। तो उसके बाद से ये बहस छिड़ गई कि 21 जुलाई को यानी कल जो सेनेट इलेक्शन होना है, उससे पहले क्या मखसूस नशिस्तों पर जो 25 अरकान है बाकी जमातों के, जिनके दरमियान में अभी टग ऑफ वॉर जारी थी, लड़ाई चल रही थी, उनका क्या होगा? इससे पहले बड़े तमाशे लगे। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, एएनपी सबके सब अदालत में चले गए और फिर इलेक्शन कमीशन के पास वो मामला पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ आया और इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ का अपना जो असूल है उसको जो है ना वो उसका मजीद जो आप कह सकते हैं ना कि उसका बोल है उसको बाला करते हुए ये इकदाम किया कि टॉस कराया, यानी अवामी मैंडेट जो कि ये जीत कर ही नहीं आई थी जमातें, उन पर टॉस कराया गया। टॉस कराकर मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान में जो है वो मामला हल कराया गया। मुस्लिम लीग नून टॉस जीत गई, नशिस्त उनको मिल गई, और जो जमीयत उलमा इस्लाम है उनका मामला उनकी नशिस्तें कम पड़ गई। दोनों की लड़ाई ये थी कि 7-7 नशिस्तों पर जमीयत उलमा इस्लाम को 10 तो पीएमएलएन को 8 मखसूस नशिस्तें क्यों दी, दोनों की ही नहीं बनती थी। बहरहाल ये लड़ाई हुई, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अनोखा सा हुक्म दिया, टॉस करा ले।
تو خیر جس ملک میں 26ویں آئینی ترمیم ہو جائے، جس ملک کے اندر لاقانونیت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہو، جس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہو، جس ملک کے اندر جو آئین اور قانون کی حکمرانی ہے وہ نہ ہو، اپنی مرضی سے توڑنے مروڑنے کا رواج ہو، وہاں پر ٹاس کرا دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں لگتی. کرکٹ میچ ہے نا، یہ تو ظاہر ہے عوام کا مینڈیٹ تو ہے نہیں، وہ تو آپ نے آلریڈی جن کے پاس تھا، جو عوام کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز تھے، ان کو تو آپ نے دیا نہیں، تو پھر آپ ٹاس کرائے جو مرضی کرائے. بہرحال معاملہ کہاں پہنچا؟ الیکشن کمیشن نے 4 خطوط لکھے ہیں. پہلے الیکشن کمیشن نے خط لکھا سیکرٹری خیبر پختونخوا حکومت کو کہ آپ حلف کرا دیں 21 جولائی کو ہمارے سینٹ انتخابات ہیں تو اس سے پہلے حلف ہو جانے چاہیے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے خط لکھا کیونکہ وہ نہیں کرا رہے تھے تو الیکشن کمیشن نے خط لکھا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے سیکرٹری کو اور ان کو کہا کہ آپ کہیے آپ جو ہے وہ اپنے صوابدیدی اختیار استعمال کیجئے، اجلاس بلا لیں. گورنر نے جو ہے وہ خط لکھا سیکرٹری کو جو کہ وزیر اعلیٰ کے ہے کہ بھئی ہمیں یہ خط آیا ہے الیکشن کمیشن کا، آپ کیوں نہیں اجلاس بلا رہے، آپ اجلاس بلا لیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تیسرا مراسلہ لکھا جو رجسٹرار ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، ان کو 16 جولائی کو وہ مراسلہ لکھا. تو مراسلہ لکھنے کے بعد انہوں نے اس کے اندر مینشن کیا کہ آرٹیکل 255 کی شق 2 جو اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ترمیم کی گئی ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس کسی بھی بندے کو ڈیزگنیٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کسی بندے کو ڈیزگنیٹ کر دیں، کسی کو اتھارٹی دے دیں کہ وہ ان اراکین سے حلف لے لے سینٹ الیکشن سے پہلے. حالانکہ اگر اراکین سے حلف نہ ہوتا سینٹ الیکشن سے پہلے تو کوئی آسمان نہیں گر جانا تھا، لیکن وہ لازمی ہونا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کی غیر موجودگی میں جو پوری توڑ جوڑ چل رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ سیم پیج پر ہیں، آدم سواتی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، جس نے زیادہ پیسہ دیا ہوا اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ ساری کی ساری جو کنٹروورسی آبویسلی یہ تبھی کہیں آگے بڑھے گی نا جب حلف ہو. تو پھر کیا ہوا؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلا لیا علی امین گنڈا پور نے، اور علی امین گنڈا پور نے اجلاس بلایا آج اتوار کے دن یعنی 20 جولائی کو، اور کل بھی 21 جولائی کو. تو 20 جولائی کو جو اجلاس بلایا گیا اس 20 جولائی کے اجلاس کے اندر ان اراکین کا حلف ہونا تھا. حلف ہونے والی بات سے کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن بھی مطمئن ہو گیا کہ چلو سینٹ الیکشن سے ایک دن پہلے حلف ہو جائے گا، اور جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے انہوں نے بھی کوئی اقدام نہیں کیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ آج ہی الیکشن کمیشن نے ایک اور مراسلہ لکھا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے چٹکی بجاتے اس کے اوپر عمل درآمد کیا اور فوری طور پر گورنر کے پی جو فیصل کریم کنڈی ہے ان کو ڈیزگنیٹ کیا ایز اے اتھارٹی کہ وہ کل حلف لیں گے صبح 9 بجے، اور 11 بجے کوئی جرگہ ہال ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام تر جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ ہوگا، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس ان فیلڈ نہیں ہے اور اسمبلی نہ ہونے کی صورت میں سینٹ کے الیکشن جو ہے وہاں ہونے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ سینٹ الیکشنز کے معاملے میں نہیں بدلتی. 4 مراسلے الیکشن کمیشن نے لکھے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اتوار کے روز بڑا سوئفٹلی فوری طور پر جو ہے نا عمل درآمد کرتے ہوئے اس مراسلے کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کروایا اپنے رجسٹرار کے تھرو، اور اس تمام تر عمل کا سہرا جاتا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر. اس سے پہلے کبھی بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے کسی صوبے کا وہ اس طرح سے ایک ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر نوٹیفیکیشن جاری کر کے جو حلف ہے اراکین پارلیمنٹ کا وہ کرائے. مثال دی جاتی ہے پرویز الہی اور حمزہ شہباز کیس کی، تو اس میں وہ مقدمہ عدالت میں آیا تھا اور عدالت میں آ کے اس معاملے کو جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا کہ رات 11 بجے سے پہلے حلف لیا جائے. لیکن یہ تمام تر معاملات عدالتوں میں حل ہوئے جب عدالت میں کوئی درخواست ہی نہیں آئی. اور اس کے پیچھے بھی جو بیک گراؤنڈ تھا نا حمزہ شہباز والی میں، اس میں بھی مفاد عامہ تھا، ایک صوبہ تھا جو کہ ریپرزینٹ نہیں ہو رہا تھا. اب اس مقدمے کے اندر مفاد عامہ کیسے ہوگا؟ مطلب مجھے آپ یہ سمجھا دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی پی ٹی آئی سے بڑی محبت ہے. پی ٹی آئی کو خود نہیں پتا انہوں نے کیا کرنا، ان سے کسی کو کیا محبت ہوگی، لیکن عوام کا ووٹ ہے، عوام کا ووٹ ہے جو مقدم ہے، عوام کی رائے ہے جو مقدس ہے. آئین پاکستان کے پریمبل میں درج ہے کہ یہ ملک، اس ملک کے اندر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد عوام کے جو منتخب کردہ نمائندے ہیں وہ اس ملک کے روزمرہ کے امور چلائیں گے، اس ملک کو چلانے میں وہ کام کریں گے. حاکمیت اللہ تعالیٰ کی رہے گی اور پھر عوام کی. تو یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے، یا تو آپ نیا عمرانی معاہدہ کر لیں، آپ نیا آئین پاکستان بنا دیں، پھر یہ ساری بحث اور جو ہے نا مباحثہ ہم نہیں کریں گے. لیکن جب عوام نے چوز ہی نہیں کیا ان مخصوص نشستوں پہ ان 25 اراکین کو، تو پھر وہ کون سا مفاد عامہ تھا جس نے جسٹس عتیق شاہ کو، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو اچانک سے اتوار کے روز جگا دیا؟ انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا انتظامی سائٹ پہ. درخواست بھی دائر ہو گئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، آپ کو پتا ہے آج ہی، یعنی ودن 2-3 آورز اتنا کچھ ہوا. 12 بجے کے ٹائم پہ یہ اجلاس والا معاملہ ہوا. بابر سلیم سوادی اسپیکر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کو اسمبلی ہال میں جانے سے پہلے کچھ افراد نے، کچھ رپورٹرز نے، ہمارے ساتھی رپورٹرز نے روک کے پوچھا. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں اجلاس میں کیا ہوگا. اجلاس شروع ہوا، کورم کی نشاندہی ہوئی، کورم پورا نہیں تھا. صرف 25 اراکین جو اراکین اسمبلی
صوبائی اسمبلی موجود تھے، انہوں نے quorum پورا نہ ہونے پر اجلاس کو ملتوی کر دیا 24 جولائی تک، اور ظاہر ہے کہ 21 جولائی کو سینٹ کا انتخاب ہونا ضروری تھا، تو اب 24 جولائی تک اگر ڈیفر ہو گیا ہے اجلاس تو پھر 21 جولائی کو کیا ہوگا؟ اب اجلاس سیشن ان فیلڈ تو ہے لیکن وہ ڈیفر ہوا ہے، تو اب اس تمام در معاملے میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی یہ حکمت عملی بھی تھی، ان کے جو اپنے کچھ جو خیبر پختونخوا کے وزیر قانون ہیں آفتاب عالم، انہوں نے خود کہا کہ ہمارے پارٹی کے اراکین کی ریزرویشنز ہیں، ہمارے پارٹی کے افراد ناراض ہیں، اس ناراضگی میں ہم نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اجلاس کی نشاندہی کرائی ایک ممبر پارلیمنٹ نے پی ٹی آئی کے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس تھا وہ ملتوی ہو گیا، اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ 2-3 گھنٹے کے اندر پہلے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی ایکٹیو ہوئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اے این پی، جمعیت علماء اسلام مل کر چلی جاتی ہیں پشاور ہائی کورٹ، وہاں پہ درخواست دائر کرتی ہیں، درخواست دائر ہوئے بھی ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، پتہ چلتا ہے الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے خط کے اوپر جو اسپیکر ہے جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کیا کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر نوٹیفائی کر دیتے ہیں، اور کل جو ہے وہ اب صبح 9 بجے پہلے حلف ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 11 بجے سینٹ کا انتخاب ہوگا۔ آپ حال دیکھیں، المیہ دیکھیں کہ سینٹ کے اس انتخاب کے لیے جو لوگ اسمبلی ہال کے بجائے اس جرگہ ہال میں جائیں گے، ان کے لیے ایک الگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر عوام کی عدالت لگے گی، لیکن پی ٹی آئی کے جو اختلافات ہیں، عمران خان نے جہاں پی ٹی آئی کا یہ والا معاملہ پھنسا نا کہ ان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت خلاف ہے، مرزا آفریدی کو کیوں نومینیٹ کیا، فیصل جاوید خان کی کیا کارکردگی ہے، اعظم خان سواتی نے کیا کیا، جہاں سوالات اٹھتے ہیں، جہاں یہ پوچھا جاتا ہے مشال، چلو ان سب تو پھر بھی سیاسی ورکرز کبھی تو رہے، کچھ عہدوں پر رہے، مشال یوسفزئی کی کارکردگی کیا ہے، قاضی فرید عیسیٰ کی عدالت میں جا کے مائی لارڈ کہنا، مطلب کیا کارکردگی ہے، یہ سوال جب پوچھا ورکر نے تو عمران خان نے بجائے اس پر فیصلہ کرنے کے یہ معاملہ اپنی پولیٹیکل کمیٹی پہ بھیج دیا، نوئنگ کہ آپ کی پارٹی کی ٹوٹل سے کیا ہے، نوئنگ کہ آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے افراد ہیں جو کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہیں، معاملات خراب ہیں، مفاد عامہ کیا ہے، آپ کی پارٹی کا ورکر ووٹر وہ آپ کی ڈائریکشن کو دیکھ رہا ہے، انہوں نے اس معاملے میں متنازع ہونے کے بجائے اپنی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اس تنازع کا شکار کر دیا۔ اب حال یہ ہے کہ اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے اس معاملے پر مکمل خاموشی ہے، ناراض جو اراکین پی ٹی آئی کے جنہوں نے سینٹ پر ٹکٹ واپس نہیں کیے ان کے بارے میں بھی یہ خبر ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن پارٹی لے گی، تو اس طرح جو ورکر ہے یعنی خرم ذیشان وغیرہ جو ورکر ہے اس کا مورال کہاں جائے گا، پی ٹی آئی کو جو توڑنے کی پوری ایک پلاننگ تھی اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑا سکسیسفلی جو پی ٹی آئی کی جیل سے باہر قیادت ہے اس پلان کو امپلیمنٹ کروا رہی ہے، تو بہرحال فنڈامنٹل چیز جو ہے وہ عوامی رائے ہے، عوام کا جو ہے وہ پورے کا پورا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کرنے کا حق ہے، اور آج بھی یہ چیز ثابت ہوئی یعنی سینٹ انتخابات سے پہلے بھی کہ 26ویں ترمیم کس مقصد کے لیے کی گئی تھی، جب کہیں پھنستی ہے یہ حکومت، جب کہیں پھنستا ہے یہ نظام تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور عدلیہ ہم مزید اس کے بارے میں کیا بات کریں کہ پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ پورا گراؤنڈ بنا کر دیتی ہے، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر متحرک ہوتی ہے، ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے ساتھ، اور اب تو پاک افواج کے جو افسران ہیں ان کے میجرز کے لیول کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی کا جو حال ہے، انسانی حقوق معطل ہے، ہمارے ججز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے نظام میں بیٹھے طاقتور ہستیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں ان کے پلان میں تھوڑا سا کوئی ایک پزل کا ٹکڑا ادھر ادھر اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پورے کا پوری مشینری کو ایک دم سے متحرک کر لیتے ہیں، مگر جب کبھی بھی یہ نظام تھوڑا سا بھی جو ہے نا وہ ڈیریل ہوا، تھوڑا سا بھی جو ہے وہ چیزیں الٹنی شروع ہوئی، خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم جب ریورس ہوئی جس کے بارے میں پریڈکشن ہے 27ویں آئینی ترمیم سے یہ ضرور 27ویں سے نہیں تو 28ویں سے یہ ہوگی ریورس، تو جب یہ ریورسل ہوا تو یہ سارے اقدامات کہاں جائیں گے، اس دوران ہونے والی یہ الیکشن، یہ سینٹ، یہ پورے کا پورا جو اس ایک کمزور بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کی جا رہی ہے یہ کس طرح سے گرے گی، کیا کیا ریورس ہوگا، کیا پروٹیکشنز ملے گی، یہ سب ہم نے دیکھنا ہے، تو بہرحال آج کے دن میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اب کل سینٹ کا انتخاب ہے اور سینٹ کا انتخاب یہ طے کرے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کون کون سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ اس پورے کے پورے نظام کے خلاف کھڑے ہیں
और कौन है जो हक में खड़े हैं, जिन्होंने नहीं सीखा अपने ऊपर गुजरने वाली किसी भी चीज से, और वो आज भी ये कहेंगे कि हम इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए सब कुछ करें, जिनको ये पता है कि ये इन तरीकों से और इन हरबों से ये सब नहीं होना। जब वो शख्स खुद नहीं कुछ जो है वो वहां से बैठकर नेगोशिएट करना चाह रहा, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी जोर लगा लें, नहीं कर सकते। बहरहाल अब ये देखना है कि ऊंट किस करवट कल बैठेगा। फिलहाल तो ये साबित हो गया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत लगाए गए तमाम तर किरदार बड़े एक्टिवली जो है वो अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, और अभी तक जो ये तमाम तर निज़ाम खड़ा किया गया था, ये एक पेज पर ही है। कोई जो है वो अंदरूने खाना घबराहट नहीं है, चाहे उसको जितना भी रिपीट करके आप दिखाने की कोशिश कर लें। मुल्क जहां मर्जी जाता रहे, ताकत का जो है ना वो निज़ाम जिंदा रहना चाहिए, और वो पूरी तरह से जिंदा है। फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।